السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ مکہ والوں نے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا کیسا برا سلوک کیا۔ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے ستایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹ کی وجڑی ڈال دی، بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر پتھر مار مار کر ایڑی مبارک کو لہو لہان کر دیا۔ آپ کے راستے میں اور آپ کے دروازے پر کانٹے بچھائے گئے، آپ کے ساتھ بدزبانی کی، آپ کو گالی دیا، آپ کو ہر طرح سے ستایا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید و بندی کی سزا گزارنے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے صحابہ درخت کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ ان ظالموں نے آپ کی ہانڈی میں بھی وجڑی ڈالی، آپ کے چہرے انور پر نعوذ باللہ تھوک ڈالا، آپ کو پتھر مار کر دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ گویا ان ظالموں نے، ان مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان سب ظلم کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر ہم ہوتے تو دنیا کے حساب سے ان ظالموں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالتے۔ آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ ان ظالموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ظالموں کو صرف ایک جملے میں معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور یہاں پر بس نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں میں سے بہت سے لوگوں کو انعامات سے بھی نوازا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب کوئی ستاتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، جب کوئی دل دکھاتا ہے تو اسے کس طرح معاف کیا جائے؟ جی ہاں، اسے اس طرح معاف کیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو معاف کیا تھا۔ ہم کہیں گے کہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو سید الاولین والآخرین تھے، ان کی بات ہی تو الگ ہے۔ یہ تو ان کا خاصہ تھا کہ انہوں نے ایسے ایسے ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اے میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ایسے ظالموں کو معاف کیا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچائے گا تو تکلیف تو ضرور ہوگی، جب کوئی دل دکھائے گا تو دل تو ضرور دکھے گا، لیکن ان سب چیزوں پر، ان سب تکالیف پر صبر کر کے اس کو معاف کر دینا، یہ چیز آدمی کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو معاف کر دے پھر نیکی کرے، ایسے لوگ اللہ کے یہاں اجر پائے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی معاف کرنے سے آدمی ذلیل نہیں ہوتا، معاف کرنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے سے آدمی کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ہم ہر رات سونے سے پہلے ایک عام معافی نامہ جاری کریں ان لوگوں کے نام جنہوں نے پورے دن میں مجھے کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائے، اور زبان سے بھی کہہ دیں کہ میں ان تمام لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جنہوں نے مجھے کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی ہو۔ اور جب ہم بندوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو بندوں کا رب ہمیں معاف کرے گا۔